हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जाज रिप्लाई टू ध्रुव राठी अबाउट रियलिटी ऑफ कुरान। सो ये जो है हमने ध्रुव राठी की वीडियो मैंने तो देखी हुई है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि इस तरीके से बहुत सारे अच्छे से उन्होंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे कि भाई कैसे कुरान में क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या उसका मीनिंग है और क्या कैसे लोग उसको क्या समझते हैं, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर बताया था। लेकिन यहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने उसका रिप्लाई दिया है, तो आई थिंक सो उनको शायद कुछ गलतियाँ या कुछ कमियाँ या कुछ चीज़ लगी होगी। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात होगी समझने के लिए कि इसमें वो क्या कहना चाहते हैं। बिकॉज ध्रुव राठी की तो पूरी वीडियो का जो अगर मैसेज देखो ना, वही था कि एक पीस बिल्डिंग वाला मैसेज था कि हमें दो सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ऐसे किसी के बारे में ज़्यादा बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या पता। और मुझे भी टू बी ऑनेस्ट यही लगता है कि हमें सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी रिलीजन से बड़ी है वो इंसानियत है। आप जिस भी रिलीजन से हो उसका मतलब नहीं फर्क पड़ता। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर आपको खून की ज़रूरत है, तब आप ये थोड़ी देखोगे कि यार वो किस रिलीजन का है या वो किस कास्ट का है, बस आप तो ये देखोगे ना कि इंसान का खून है, तो वही चीज़ होती है। बाकी मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्या बोलते हैं वो देखना है मुझे। और जैसे मैंने ध्रुव राठी की वीडियो नहीं देख रखी है, जैसे पर पादर ने बोला है कि उसमें पॉजिटिव ही मैसेज दिया, तो मुझे ये देखना है कि जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा है क्या वो भी पॉजिटिव ही बोलेंगे कि या फिर उसके खिलाफ बोलेंगे। और अगर उसके खिलाफ बोलेंगे तो उन्होंने वो उनके मतलब क्यों अगेंस्ट बोला वो भी हम लोग इस वीडियो को देखकर जानेंगे। तो देखते फिर ये वीडियो कैसे होने वाली है, वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना। और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है। उस समय में भी अरेबिया में बहुत से और धर्म हुआ करते थे। अगर आप कुरान चैप्टर 2 वर्स 62 देखोगे तो उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और साबियंस को काउंट किया गया है अमंग द बिलीवर्स, कि ये वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। तो उसके लिए प्लीज ज़ाहिर है कुरान पाक से ही वो लेते हैं। वो कहते हैं ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 62 इस पर गवाह है कि पैगंबरों पर ईमान लाना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे एक क्लिप अपलोडेड है, क्या यहूदी और ईसाई भी जन्नत में जाएंगे। लाखों लोगों ने वो क्लिप देखा है। वो इसी आयत से प्ली लेते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए और वो लोग जो यहूदी हैं, वन नसारा और जो नसारा हैं यानी क्रिश्चियंस, वस्साबीन और जो साबी हैं। ये साबी से मुराद सितारा परस्त नहीं है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की ये बिगड़ी हुई शक्ल थी। ये भी एक गॉड के मानने वाले थे। मन आमना बिल्लाह, जो कोई भी ईमान ले आए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन के ऊपर, वामिला सालिहा और नेक अमाल इख्तियार कर ले, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो इन तमाम लोगों के लिए अल्लाह के हुजूर अजर पक्का है। वाह। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनको क़यामत वाले दिन ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। वो कहते नहीं, देख लें इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि चाहे कोई मुसलमान है ईमान वाला, चाहे कोई यहूदी है, ईसाई है, चाहे कोई साबी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे चलने वाला बिगड़ी हुई फॉर्म में, क्योंकि सही फॉर्म में तो हम मुसलमान इब्राहीमी है, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम वसम्माकुमुल मुस्लिमीन बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन, हम इब्राहीमी हैं। उनमें से जो कोई अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान ले आए, दो शराइत रखी गई हैं। वो कहते हैं अगर ईमान बिर रिसालत जरूरी होता तो यहां पे जिक्र होता। तो कहते हैं चूंकि अल्लाह और रसूल, अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाना काफी है आखिरत की निजात के लिए, लिहाजा रसूलों पर ईमान लाना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कुरान हकीम की आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं ली जा सकती। इसका कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है 5वें रुकू से, और 5वां पूरे का पूरा रुकू स्टार्ट ही इस बात से हुआ था कि ए यहूदियों, तुम सबसे पहला कुफर तो ना करो इस किताब का और पैगंबर आखिर ज़मां का इनकार करके। ईमान बिर रिसालत का जिक्र तो पहले हो चुका हुआ है, स्टार्ट ईमान बिर रिसालत से हुआ था। इसमें इंप्लाइड है कि ईमान बिर रिसालत तो है। इसको आप मिसाल से समझें, मैं कहूं कि डाकखाने में या बैंक में बिल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जमा होते हैं और आप इतवार वाले दिन पहुंच जाएं और आप वहां पे इंतजार करते रहे, ना डाकखाना खुले ना बैंक, तो आप कहेंगे जी ये तो अली भाई ने झूठ बोला था। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस एक्सेप्शन के साथ था, ये अंडरस्टूड थी बात कि इतवार वाले दिन बैंक बंद होगा। तो अब आगे से मुझसे कुछ झगड़े कि नहीं आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया कि इतवार को नहीं खुला होगा, तो मैं कहूंगा कि मेरे भाई तुम्हारा और मेरा कंसेंसस है इस बात के ऊपर
کہ اتوار پاکستان میں ایک ویکلی ہالیڈے ہوتی ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے، یہی کہیں گے نا. جبکہ اللہ نے تو بتا بھی دیا 5ویں رکوع کے سٹارٹ میں کہ ایمان لاؤ اس آخری پیغمبر کے اوپر اور کافر نہ بنو اس پیغمبر کو اور اس کتاب کو چھوڑ کے. یعنی اتوار کے دن کی چھٹی بتائی ہوئی تھی. اچھا، اب یہاں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ لیا جائے. اور اگر کوئی اس تعویل کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تو اس کے اوپر بھی آ جائے. اس میں کب لکھا ہوا ہے، ہم پھر وہی بات کریں گے، اس میں کب لکھا ہوا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، اللہ اور آخرت پہ ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا. اگر اس میں ایمان برسالت کا ذکر نہیں ہے تو اس کا انکار بھی تو نہیں ہے. ہمارے پاس تو پھر دلیل ہے شروع میں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس میں اگر لکھا ہوتا اور رسولوں پر ایمان نہ لاؤ، آپ کی بات مان لیتے. اوکے، سو نبی کو ماننا بھی آپ ضروری ہے. ایمبیگوس جملہ پکڑ رہے ہیں اس میں سے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں ہر کوئی جب ذکر آیا کہ اہل ایمان یعنی محمد رسول اللہ کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودی یعنی اپنے زمانے میں جو صحیح یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جن تک نبی علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی، آپ کی پیدائش سے پہلے وہ مر چکے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جنتی ہیں. اور ان کا یہودی ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو ایمان برسالت ہے، اس کی وجہ سے وہ یہودی تھے نا. نصارہ کیوں ہے؟ جیسس کرائسٹ کو ماننے کی وجہ سے. نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جتنے عیسائی ہیں جو موحدین تھے، عیسائی کیوں تھے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو توحید کا تعارف کرایا، تو امپلائڈ ہے، تو یقیناً وہ بھی جنت میں جائیں گے. لیکن نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد آپ کا انکار کر کے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وہ حقیقت صحیح طریقے سے کھلے، اور اس نے میرا انکار کیا، تو وہ پھر دوزخ کی آگ میں ہی جائے گا. اس کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، ہمیں قرآن سے بتائیں. تو سر قرآن میں بھی یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. پارہ نمبر 6 کا سٹارٹ آپ ذرا نکال لیجئے سارے اپنے قرآن پاک کے اندر. قرآن سے ہی ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ جو صرف اللہ کو مانے اور رسولوں کو نہ مانے تو وہ بھی کافر ہی ہوتا ہے، یا اللہ کو مانے اور چند رسولوں کو مان لے، کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے، وہ بھی کافر ہوتا ہے. یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی ایک آیت کو آپ نے لینا ہے، باقیوں کو چھوڑنا ہے. قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. اب آ جائیں ان آیات کی طرف جن کا میں ذکر کر رہا تھا. سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 149 کے بعد 150، تیسری لائن ہے 6 پارے میں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض رسولوں کو مان لیں گے، بعض کا کفر کریں گے. آگی نا بات. وہ کہتے ہیں اللہ رسول کو علیحدہ علیحدہ کرو، چلو ماننا ہی ہے تو اپنی مرضی کا رسول مانیں گے، موسیٰ کو مانیں گے، عیسیٰ کو نہیں مانیں گے تو یہودی بن جائیں گے. عیسیٰ کو مان لیں گے، محمد رسول اللہ کا انکار کریں گے، کرسچنز بن جائیں گے. اور ہم سب کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں کسی پیغمبر میں فرق نہیں کرتے، ہمیں تو سکھائی یہی گیا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں چلو ہم بعض کو مانیں گے، بعض کو چھوڑ دیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں. اللہ اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنی مرضی کے رسولوں کو مانیں گے، باقیوں کو چھوڑ دیں گے. یہ قرآن میں ہے جناب، یہ صحیح مسلم شریف نہیں ہے. جو ایک پیغمبر کا بھی انکار کرے گا کٹر کافر ہے وہ. یا وہ یہ کہے گا کہ بعض پیغمبروں کو مانوں گا، بعض کو نہیں مانوں گا، یا یہ کہے گا کہ اللہ کو مانوں گا، رسول کو نہیں مانوں گا. یہی تو ہوا ہے. وہ فرق کریں اللہ اور رسول کے ایمان لانے کے اندر. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، باللہ اللہ پر لاتے ہیں ایمان، ورسولہ، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ،
اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتے ایمان لانے کے اعتبار سے کہ چلو یار ہم ساروں کو مانیں گے, عیسیٰ کو نہیں ماننا, دل نہیں مانتا. ایسے لوگ نہیں ہوں گے, وہ سارے پیغمبروں کو مانیں گے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم, ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عنقریب بدلہ دے گا ان کے نیک اعمال کا پورا پورا. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو سر یہ آیت نمبر 150 سے 152 تک میں نے یہ قرآن سے ثابت کر دیا کہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کو جو لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں چاہے یہودی ہے, عیسائی ہے, صابی ہے, مسلمان ہے, سارے ہی سارے جنتی ہیں, چاہے وہ رسول اللہ کا انکار کر دے, کوئی موسیٰ کا انکار کر دے, کوئی عیسیٰ کا. تو قرآن نے سورہ نساء کے اندر کلیئر کیا کہ بھائی کسی نے غلط مطلب نہیں نکالنا. کیا کمال کی یہ ویڈیو تھی, اور اس میں پورا انہوں نے سمجھایا جس طریقے سے دھرو راٹھی نے یہ کہا تھا کہ بھائی وہ میرے خیال سے یہاں پہ اگر ہم کہنا چاہیں نا دونوں میں ڈفرینس, تو ایک ہی چیز کا ڈفرینس تھا, وہ نالج کا تھا. کہ دھرو راٹھی کو جو نالج تھی آف کورس اتنی بالکل بھی نہیں ہوگی قرآن کی جی وہ پورا سمجھا پائے, سمجھ پائے. تو انہوں نے وہ شاید ان کو کسی نے بتایا ہوگا اور کسی نے ان کو پیراگراف بھیجا ہوگا, تو انہوں نے اس چیز کا وہ کلیئر کٹ ٹرانسلیشن نکال کے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. پر میرے خیال سے یہاں پہ بیکاز انجینئر محمد علی مرزا جی کو اتنی نالج تھی, تو انہوں نے وہ پراپرلی ہر ایک چیز کو ڈائسیکٹ کر لیا, اور انہیں پتہ ہے کہ اس کے بیفور کیا آتا ہے, آفٹر کیا آتا ہے, اور وہ ساری چیزیں رکھی ہے. تو میرے خیال سے اس سے پتہ لگتا ہے کہ بھائی ہاں یہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ بھی صحیح چیز ہے, پر اس کے ساتھ آپ کو باقی چیز بھی دیکھنی ضروری ہے, اور آپ پیغمبروں کو منع نہیں کر سکتے, آپ وہ ان کو نہ ماننے والی غلطی نہیں کر سکتے. تو وہ چیز یہاں پہ سیکھنے کو. اور مجھے اور مطلب کہ اس میں محمد علی مرزا نے بھی بہت ان کا پازیٹیو میسیج تھا, اور جیسے کہ جو ہم نے پہلی ویڈیو دیکھی تھی وہ بھی بہت پازیٹیو میسیج تھا. تو مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ ہمیں سبھی ریلیجن کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور محمد علی مرزا نے یہ بولا کہ اگر آپ بیسکلی جو پروفٹ محمد ان کو مان رہے ہو لیکن آپ عیسیٰ کو نہیں مان رہے ہو, تو آپ اس کا مطلب کافر ہی ہو. اگر آپ بھگوان کو مان رہے ہو لیکن پروفٹ محمد کو نہیں مان رہے ہو, تو بھی آپ کافر ہی ہو, پھر چاہے آپ کے اچھے کام ہے چاہے نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے کہ آپ کو ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے. پھر انہوں نے ڈفرینس بھی بتایا کہ کرسچن میں اور مسلم میں کیا ڈفرینس ہے. تو انہوں نے بہت ساری جو بھی ہمارے ڈاؤٹس ہیں انہوں نے بہت اچھے سے وہ کلیئر کرے, تو وہ مجھے کافی زیادہ اچھی لگی. تو ہاں مجھے بھی ویڈیو کافی زیادہ اچھی لگی, کافی زیادہ امپورٹنٹ, اور میرے خیال سے ایسی چیزیں پتہ لگنی چاہیے. آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ کمنٹ سیکشن ضرور بتائے گا. تو ایسے ہی لائک کرتے جائیے, کمنٹ کرتے جائیے, شیئر کرتے جائیے, اور سبسکرائب کرتے جائیے. بائے.